السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیرت کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کی گواہی دی اور سچ کی جیت ہوئی۔ اسلام کی راہ میں تبلیغ پوری قوت سے جاری تھی۔ عرب کا ایک علاقہ ہے دومت الجندل۔ اس علاقے میں بنی کلب مسلمانوں کے خلاف فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ فوج دے کر بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پر اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھی اور فرمایا، اگر وہ لوگ تمہاری بات مان لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر 3 دن تک ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آخر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کی بیٹی تماغر سے شادی کر لی۔ یہ خاتون حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ ان خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ بچوں، یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس جنگ کو سریہ دیار بنی کلب کہتے ہیں۔ دیار کا مطلب ہے گھر۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو سریہ دیار بنی سعد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جماعت یہود کو فوج پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس پکڑ میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے بدلے میں امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس جاسوس نے یہ بھی بتا دیا کہ بنو سعد نے کس جگہ اپنے فوجیوں کو چھپایا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حملہ کر کے 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار دبر بن علیم تھا۔ اس سریے کو سریہ بنی سعد کہتے ہیں اور یہ فوجی فدق کے علاقے کی طرف گئے تھے۔ یہ سریہ بھی 6 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو سریہ وادی القریٰ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا، اور حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ اس سریہ میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور وہاں پانی کے چشمے پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے تھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں، چنانچہ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ رک گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا۔ بچوں، یہ جو قرفہ تھی یہ بڑی ظالم عورت تھی اور یہی عورت منصوبے بناتی تھی کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گندی عورت کو یہ بدلہ دیا کہ اس کے سارے فوجی مارے گئے اور مسلمان یہ جنگ جیت کر واپس آ گئے۔ اسے سریہ وادی القریٰ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح جب یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں مسلمان جیتتے تھے تو سارے عرب میں لوگ مسلمانوں سے ڈر جاتے تھے
اور سوچتے تھے کہ اب ہم کبھی مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں کافروں نے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی وہاں پوجا کی جاتی تھی، مگر بچوں مسلمان جو تھے وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اصل میں یہ اللہ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، مگر بعد میں کافروں نے اس میں بت رکھ لیے۔ مسلمانوں کا دل چاہتا تھا کہ ابھی جا کر سارے بت توڑ آئیں۔ مدینہ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کے خاندان ابھی تک مکہ میں تھے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کہا کہ جو شخص مکہ جانا چاہتا ہے وہ تیاری کر لے اور میرے ساتھ عمرہ کرنے چلے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے اور 1400 لوگ عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھ لیا، یعنی عمرہ کرنے کے کپڑے پہن لیے، تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان جنگ کرنے آ گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے نزدیک پہنچے تو اپنا ایک ساتھی آگے مکہ بھیجا، تاکہ مکہ کے اندر جا کر کافروں کو یہ بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں مکہ کے اندر آنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بتایا کہ کافروں نے سوچا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور ان سے جنگ کر کے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیں گے۔ یہ خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، یہ ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔